السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادہ تر جو مذہبی لوگ ہیں ہمارے درمیان، ان کا مین کنسرن ہوتا ہے سیکولرزم، لبرلزم یا فیمنزم، لیکن ہم لوگ کا مین مسئلہ ہونا چاہیے نفاق کے اوپر، کیونکہ ہم لوگ کے اندر جو ہے نفاق کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ ہم وہ چیز کرتے ہی نہیں ہے جو چیز ہم لوگ بولتے ہیں۔ ہم لوگ کو بولتے ہیں کہ اسلام جو ہے از اے ریلیجن آف پیس، لیکن سب سے زیادہ جو ہے ہم ہی جو ہے اپنے عمل سے یہ چیز بتاتے ہیں کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جہاں ہمیں موقع ملے گا وہاں ہم پرسیکیوشن کریں گے۔ تو ہمیں یہ چیز ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہو رہی ہے کہ اسلام کا ٹیکسٹ کچھ اور کہتا ہے، قرآن کچھ اور کہتا ہے، اب مسلم کچھ اور کرتے ہیں۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو اپنی پرائرٹی لسٹ سے باہر ہی رکھا ہے ہمیشہ، چاہے وہ جتنا بھی دعویٰ کرے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ اتنے ہی زیادہ متقی پرہیزگار ہیں تو آپ کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی کی جو قومیں ہیں، جو عاد ہے، سمود ہے، وہ تو اس لیے ہی ہلاک ہو گئے کہ انہوں نے رسول کی بات کو نہیں مانی۔ تو آج جب ہم لوگ ہلاک ہو رہے ہیں تو کیا وجہ ہے اس کی؟ آج بھی تو یہی وجہ ہونی چاہیے نا کہ ہم رسول کی بات نہیں مانتے۔ اب رسول کی بات سے مراد کیا ہے؟ کیا رسول کی بات کو ماننے سے مراد یہ ہے کہ ہم حدیثوں کو نہیں مانتے؟ حدیثوں کو تو ہم مان رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ رسول نے جو کتاب لائی تھی، جو کتاب ہمیں تھمایا تھا، اس کو ہم لوگ نہیں مانتے۔ تو جب ہم کتاب کو ہی نہیں مانتے تو پھر اللہ کا عذاب، یا پھر آپ کہہ لیجئے اللہ کی آزمائش جو ہے وہ تو آئے گی ہی۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو سیکولر، لبرل یا پھر جو فیمنسٹ قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگ ترقی کر رہے ہیں، اور مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو داڑھی ٹوپی حجاب کرتے ہیں، وہ لوگ کی ترقی نہیں ہو رہی ہے، وہ لوگ کی پرسیکیوشن ہو رہی ہے۔ دیکھیے، اس کا ایک جواب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ دے دیا ہے کہ ہم لوگ کے دل میں وہن آ گیا۔ وہن کیا ہے؟ کہ موت سے ڈر اور دنیا کی لالچ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ قرآن کو کوئی اہمیت دیتے نہیں ہیں۔ قرآن کو اس لحاظ سے اہمیت نہیں دیتے کہ قرآن یہ بولتا ہے کہ آپ جو ہے ایویڈنس کے بیسس پہ کسی بھی آرگیومنٹ کو ایکسیپٹ کرو یا ریجیکٹ کرو، لیکن ہمارے لیے ایویڈنس کوئی حجت نہیں ہوتی۔ ہمیشہ ہمارے لیے یہ چیز حجت ہوتی ہے کہ یہ بات کس نے کہی، یا پھر یہ کون سے مسلک سے، کیا 1400 سال پہلے بھی یہ بات کسی نے کہی ہے یا نہیں کہی ہے، ہمیں اس چیز سے مطلب ہوتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کبھی ایوالو نہیں کر پاتے ہیں، ہم جو ہے کبھی اجتہاد نہیں کرنا چاہتے۔ پوری کی پوری امت جو ہے وہ تقلید میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ صرف امت تو تقلید میں ڈوبی ہوا ہے، علماء بھی تقلید میں ڈوبے ہوئے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب علماء ہی ہمارے تقلید میں ڈوبے ہیں تو کسی طرح کی ترقی جو ہے وہ ہونا کیسا سمبھو ہے؟ وہ تو آلموسٹ امپاسبل ہے۔ دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں، سب جو ہے ایویڈنس کے بیسس پہ، کوئی بھی جو ہے اپنے فور فادرز کی اس طرح سے ورشپ نہیں کرتے جس طرح سے ہم ورشپ کر رہے ہیں۔ ہمیں 4 لوگوں میں، چاہے 4 مسلک میں ڈیوائیڈ ہونا ضروری ہے، چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، یہ ہونا کمپلسری ہے۔ مطلب اگر ہم لوگ ان لوگ کی ممبرشپ نہیں لیں گے تو سمجھ لیجئے ان لوگ کے حساب سے ہم لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ فرقہ واریت عروج پہ، اور جو لیول آف کوشچننگ ہم لوگ کرتے ہیں، لیول آف کریٹیکل تھنکنگ جو ہم لوگ کرتے ہیں، وہ فینومینل ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب ہمارے سوال سے ہی ہم لوگ کا آئی کیو لیول پتہ چل جاتا ہے۔ ابھی میں مفتی طارق مسعود صاحب کا دیکھ رہا تھا ویڈیو، اس میں وہ انجینئر محمد علی مرزا سے صرف اس لیے اختلاف کر رہے تھے کہ اس نے یہ کیسے بول دیا کہ ایک ہسبینڈ اپنے وائف کو فورس نہیں کر سکتا سیکس کے لیے۔ تو جسٹ امیجن، ایک بندہ اپنی میریٹل ریپ، یہ لوگ بول رہے کہ اسلام میں جائز ہے۔ تو آپ امیجن کرو، جو دین کا عالم اس ٹائپ کی بات بولتا ہے تو اس
کا دین تو لوگ تو اسی کو دین سمجھیں گے نا. جو عام آدمی ہے, جو عام انسان ہے, وہ لوگ تو اسی چیز کو دین سمجھ رہے ہیں نا کہ مرٹل ریپ اسلام میں جائز ہے. اور یہی سیم چیز تو ایکس مسلمس کہہ رہے ہیں. ایکس مسلمس اور اسلامو فوبس جو ہے وہ سیم چیز کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو مرٹل ریپ کو جائز قرار دیتا ہے. اور دوسری طرف آلٹرنیٹیو میں کیا, آلٹرنیٹیو میں ایک ایسا نظام ہے, ایک ایسا آئیڈیالوجی ہے جو مرٹل ریپ کو پنشبل کرتا ہے. تو ایک عورت, ایک عام آڈینس جس کو اتنا نالج نہیں ہے نا اسلام کا, نہ لبرلزم یا سیکولرزم کا, تو وہ کس طرف جائے گی؟ وہ تو اسی طرف جائے گی نا کہ بھیا ایک جگہ تو ایسا ہے کہ مجھے آزادی مل رہی ہے, مجھے جو ہے پروٹیکشن مل رہا ہے, میرا رائٹس مجھے مل رہے. دوسری طرف تو یہ ہے کہ میں اگر شادی کروں گی تو وہ ویسا ہی ہے جیسے کہ ایک جانور کو کیسے کھوٹی میں باندھ دیا جاتا ہے, ویسے ہی مجھے بھی باندھ دیا جائے گا. تو جب آپ تو وہ عورت جو ہے کون سی آئیڈیالوجی کو ایکسیپٹ کر لے گی یا کون سے ریلیجن کو ایکسیپٹ کرے گی؟ ظاہر سی بات ہے اس ریلیجن کو ایکسیپٹ کرے گی جس ریلیجن میں اس کے پروٹیکشن اور اس کے رائٹس ہیں. تو جب ہم بولتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو جو ہے بہت رائٹس دی ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے. اسلام نے عورتوں کو رائٹس دی ہے لیکن مسلمانوں نے نہیں دی. پرابلم یہ ہے, پرابلم یہ نہیں ہے کہ اسلام نے وومن کو رائٹ نہیں دی ہے, پرابلم یہ ہے کہ مسلمانوں نے نہیں دی ہے کسی طرح کا بھی رائٹ. اور مسلمانوں کا انفارچونیٹلی جو فقہ جس کے اوپر ہے, یا جو ٹریڈیشنل تھاٹ ہے مسلمانوں کا, وہ ایک دم اینٹی وومن ہے. آئی ایم سوری ٹو سے, ہر چیز نہیں, کچھ چیزیں اچھی بھی ہے وقت کے ساتھ, لیکن بہت ساری ایسی چیز ہے جو کہ اینٹی وومن ہے. جیسے مثال کے طور پہ سیکس وتھ سلیوز وداؤٹ میرج ہم لوگ کیا پرمیسیبل ہے. میں دین میں پرمیسیبل نہیں بول رہا ہوں, میں بول رہا ہوں کہ اسکولس آف تھاٹ اس کو جائز کہتے ہیں. ٹرپل طلاق جائز ہے. جائز کیا, یہ تو ایک ایسی چیز ہے کسی کے غلطی سے بھی منہ سے نکل اگل گیا تو وہ آپ سمجھ لیجیے ہو جائے گا. کسی نے مذاق سے بھی بول دیا تو وہ ہو جائے گا. جسٹ امیجن کوئی ایسا ریلیجن ہے یا کوئی ایسا ریلیجن کے ماننے لوگ ہیں جو یہ بات بولتے ہیں کہ غلطی سے بھی اگر آپ نے طلاق دی یا پھر غلطی سے بھی یا مذاق سے بھی آپ نے طلاق کا ورڈ بول دیا تو وہ ہو جائے گی. مطلب چلو مان لیا ہسبینڈ کی غلطی تو ہوگی, مطلب ہسبینڈ کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پوری فیملی برباد ہو جائے, کوئی دقت نہیں ہے. اور ابھی مفتی طارق مسعود صاحب یہ بھی ڈسکس کر رہے کہ عورت جو عدالتی کھلا نہیں لے سکتی, اگر لے گی تو وہ شادی کرے گی تو زنا کرے گی. تو جسٹ امیجن کہ آپ ایسا دین پیش کر رہے ہیں کہ ایک مرد جو ہے وہ عورت کے اوپر ظلم کرے, مرد جو ہے 4 شادی کرے, مرد جو ہے سیکس سلیوری کرے, مرد جو ہے مائنر سے بھی شادی کرے. یہ لوگ مائنر مینج کو بھی جو ہے مانتے ہیں. تو جب آپ ایسا دین پیش کرو گے تو کون ایکسیپٹ کرے گا؟ اور پھر لوگ بولتے ہیں کہ یار لوگ ایکس مسلمس ہو رہا ہے سیکولر لبرل لوگوں کی وجہ سے. بھائی سیکولر لبرل لوگوں کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے, لوگ ریلیجیس وجہ سے جو ہے دین کو چھوڑ رہے ہیں, ریلیجیس لوگوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ رہے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ سیکولر لوگ اتنے اچھے ہیں اور ریلیجیس لوگ اتنے کمینے ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے اتنے بدتمیز ہے اور اتنے متکبر لوگ ہیں یہ لوگ, اس وجہ سے لوگ دین کو چھوڑ رہے ہیں. اگر آپ اس چیز کو سمجھ لیں, دائیوں کی وجہ سے لوگ دین کو چھوڑ رہے ہیں. اسلام کو یہ لوگ نیچرل ریلیجن رہنے نہیں دے رہے. اسلام کو انہوں نے بنا دیا ایک ڈوگمیٹک ٹائپ کا ریلیجن, یہ دیکھنے سے بھی ڈر لگتا ہے. اسلام کو ایک ڈراونا ریلیجن کے حساب سے لوگ پیش کرتے ہیں کہ بھیا اگر مسلم بن جائے تو ہمیں اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھنی پڑے گی اور اپنا چہرہ ڈھکنا پڑے گا, اوپر سے لے کے نیچے تک ڈھکنا پڑے گا ہم لوگوں کو. نیچرلی ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. مطلب یہ لوگ کو لگتا ہے کہ کوئی بندی اگر حجاب نہیں پہن رہی ہے تو وہ بکنی میں. یہ لوگ کا یہ ایکسٹریمس میں ہمیشہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں. ان لوگ سے بولو گے نا کہ مسلمان کے اوپر, مسلمان عورتوں کے اوپر حجاب فرض نہیں ہے تو کیا وہ بکنی میں آ جائے؟ اس سیدھا فرام 0 to 100 یہ لوگ چلے جاتے ہیں. تو یہ جب ہم لوگ کا معیار ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ کو تو مار کھانا لازمی ہو جاتا ہے. اس سے پہلے جو قوم تھی بنی اسرائیل وہ مار کھائی ہے, ابھی ہم لوگ کے مار کھانے کا ٹائم آ گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا کہ تم بھی قدم و قدم بالش بر بالش انہی لوگوں کی طرح ہو جاؤ کہ وہ لوگ اگر گو کے سوراخ میں بھی گھس جائیں گے تو تم بھی گو کے سوراخ میں گھس جاؤ گے. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہود و نصارہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نہیں تو پھر اور کون. یہود اور نصارہ ایک ایگزامپل ہے وہ لوگوں کی جو کہ ایکسٹریمس میں ہے. یہود ایک ایکسٹریم میں ہے، نصارہ دوسرے ایکسٹریمس میں ہے. تو ہمارا سب سے بڑا پرابلم نفاق ہے، ہپوکریسی ہے، انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے. ہمارے کھانے کے دانت الگ ہے، دکھانے کے الگ ہے. ہم جو بولتے ہیں وہ بات کرتے نہیں ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی ڈس آنیسٹی آپ کہہ لیجیے.